الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کو تلاوت کیا ہے جو چوتھے پارے کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں، سبھی کو کرنا چاہیے، یہ ہماری سعادت مندی ہے۔ اور جو آدمی روزانہ تلاوت نہیں کرتا یا جو خواتین لاپرواہی سے دن گزار دیتی ہیں، تلاوت نہیں کرتے، وہ اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا دن روزانہ آدھا پارہ یا پاؤ پارہ یا ایک رکوع کچھ تو قرآن کریم پڑھنے میں گزرنا چاہیے۔ جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ چوتھے پارے میں دوسرے صفحے میں آیت موجود ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، اور ہم اکثر خطبہ نکاح میں بھی اس آیت کو سنتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی آیتوں کو صرف پڑھ لینا نہیں ہے، اگرچہ کہ پڑھنے میں بہت ثواب ہے، سننے میں بھی بہت فائدہ ہے، لیکن اور زیادہ فائدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے آیتوں کا ترجمہ بھی سمجھا جائے اور تھوڑی بہت اس کی تفصیل بھی جان لینا چاہیے، تاکہ ان آیتوں کا پیغام ہمارے تک پہنچ جائے اور ہماری زندگی میں کچھ مناسب اور اچھی تبدیلی آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس آیت کو ہم تھوڑی سی اس کی تفصیل جانیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے، وہ فائدہ کوئی دنیا کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی بیمار تندرست ہو جائے گا، کوئی غریب مالدار ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ بیمار آدمی تو بیماری کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اور غریبی کو دور کرنے کے لیے ملازمت یا محنت، مزدوری، تجارت جو کرنا ہے اسے اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ فائدہ جو بتایا جا رہا ہے اور یہاں مسجد میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ اس فائدے کی بات کی جا رہی ہے جو ہماری آخرت کی زندگی سے تعلق رکھنے والی۔ کیونکہ بھائیوں، ہم یہ بغیر شبے کے ساتھ جانتے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی جب موت آتی ہے تو وہ فنا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہے، بلکہ وہ انتقال ہے۔ آدمی مٹ نہیں جاتا ہے بلکہ دنیا سے گزر جاتا ہے۔
اور ہم نے پڑھ رکھا ہے آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان مفصل ہم نے پڑھ رکھا ہے. چھوٹے بچوں کو بھی یاد دلاتے ہیں, ترجمہ بھی یاد دلاتے ہیں, اور کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے. ایمان لایا میں اللہ پر, اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر, کتابوں پر, تقدیر پر, قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر کہ یہ ساری چیزیں حق ہیں, میں دل سے تسلیم کرتا ہوں اور زبان سے اقرار کرتا ہوں. میں اس میں کسی طرح کا شبہ نہیں کرتا. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور حساب لیا جائے گا. من ربک, تیرا رب کون تھا, اور اس کا جواب دینا پڑے گا. اور جو آدمی دنیا میں محنت کرے گا اور اس جواب کی تیاری کرے گا وہ آسانی سے دے سکے گا. جیسے اس کی مثال ایسا سمجھیے, جو طالب علم پورے سال بھر محنت کرے گا, امتحان کے پرچے اچھی طرح لکھے گا اور پاس ہو جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ کوئی اعلیٰ درجے سے پاس ہوگا, کوئی معمولی درجے سے پاس ہوگا. محنت کر کے ہی لکھنا پڑے گا. جو آدمی سال بھر غفلت میں گزار دیا وہ تو فیل ہو جائے گا. اسی طرح جو آدمی دینی اعتبار سے دنیا میں غافل رہا, عقیدوں سے غافل رہا, اعمال سے غافل رہا, وہ آدمی آخرت میں جواب دینا, کامیابی حاصل کرنا اس کے لیے مشکل ہے, بلکہ ناممکن ہے. اس کی تیاری الفاظ کو رٹ کر نہیں ہوتی, بلکہ شرک کو چھوڑنا اور توحید کی طرف آنا, بدعت کو چھوڑنا اور سنت کی طرف آنا, گناہوں کو چھوڑنا اور نیکیوں کی طرف آنا. شرک میں مبتلا ہے, ایسا آدمی کیسے جواب دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے؟ کیونکہ جب وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا اس کی روح پر شرک کا اثر ہو جائے گا. اب جب وہ بدعت میں مبتلا ہو جائے گا اس کے اوپر بدعت کا اثر ہو جائے گا. گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا تو فسق و فجور کا اس کے اوپر اثر ہو جائے گا, اور روح جانا ہے آخرت کی طرف. اور جتنے اعمال ہیں وہ روح کے لیے اعمال ہیں. اسی لیے ایسا آدمی جواب نہیں دے سکے گا. ہم جانتے ہیں کہ یہ بات یقینی ہے, مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا, سوالات کیے جائیں گے نبی کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, اللہ کے بارے میں. جو خدا تعالیٰ کی کو دنیا میں خدا سے ڈرتا تھا, جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر زندگی گزارتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا تھا اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا تھا, وہ آدمی کامیاب ہوگا اور اس کے لیے وہاں بہت ثواب ہے اور اجر ہے. یہ بھی ہمیں مکتب میں اور بچوں کو عقیدہ پڑھایا جاتا ہے کہ عذاب قبر ہے اور ثواب قبر ہے. عذاب قبر اور ثواب قبر برحق ہے. جو آدمی ذرا سا بھی گناہ جو ہے ذرا سا غفلت کرے گا اور گناہوں کی زندگی گزارے گا, اور وہ گناہ ایسے ہوں گے جن کے اوپر سزا مقرر ہے. بعض گناہ چھوٹے ہیں, بعض گناہ بڑے ہیں. بعض گناہ جو بڑے ہیں بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے, جو چھوٹے ہیں وضو کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں, نیکیاں اختیار کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں. جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ توبہ کرنے اور گڑ گڑائے بغیر معاف نہیں ہوتے.
تو یہ ساری چیزیں برحق ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت پر عمل کرنے سے ہمیں آخرت کا فائدہ ہے. آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو جائے گا. علم کے ذریعے ڈر آتا ہے. جب کسی آدمی کو بتایا جائے گا کہ یہ چیز ہے، ڈرنے کی چیز سے تعارف کرایا جائے گا تو پھر وہ ڈرے گا. اگر کوئی آدمی شیر کے بارے میں نہیں جانتا ہے تو پھر وہ اس کو معمولی بات سمجھے گا. حضرت مولانا روم کے واقعات میں آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک آدمی شیر کو نہیں جانتا تھا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ شیر تمہارے بالکل قریب ہے تو اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی اور دل میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی اور وہ آدمی جان سے چلا گیا ڈر کے مارے. اسی طرح بعض دفعہ بچوں کو بعض خطرناک چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے. مثلا کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے کہ اگر بچے اس کو منہ میں ڈال لیں گے تو ان کی ہلاکت ہو سکتی ہے، تو ایسی ڈبی اٹھا کر رکھتے ہیں، بچوں سے بچا کر اوپر رکھتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ اسے نہیں چھونا. اسی طرح آگ سے بچے نہیں ڈرتے، کبھی آگ کو چھونے جاتے ہیں. بڑے لوگ ڈراتے ہیں کہ یہ آگ ہے، ہاتھ جل جائے گا. جب اسے بتاتے ہیں ہو ہا کرتے ہیں تو بچے میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے. ایک تو آگ کا ڈر، چیزوں کا ڈر، جانور کا ڈر. اسی طرح ایک ڈر ہوتا ہے اللہ کا ڈر، لیکن وہ ڈر ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ آگ سے ڈرتا ہے کہ جل جاؤں گا. آگ سے جو ہے درندے سے ڈرتے ہیں کہ پھاڑ دے گا، بلکہ وہ ڈر ایسا ہوتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے جو ہے بے شمار نعمتیں دی ہیں. میں ایک نطفہ تھا، میں ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، اسے اللہ نے کان لگائے، آنکھ لگائے، زبان لگائے، ہاتھ پاؤں لگائے، میرے اوپر احسان فرمایا. اللہ نے مجھے ماں باپ دیے، اللہ نے مجھے صحت و تندرستی دی، اللہ نے مجھے بے شمار نعمتیں دی. تو اللہ کی محبت میں ڈر پیدا ہوتا ہے. اللہ بڑا محسن ہے، میں اس کی نافرمانی کیسے کروں، میں اس کی احسان فراموشی کیسے کروں، میں اسی کا کھا کر اسے ناراض کیسے کروں. ایسا ڈر پیدا ہوتا ہے. اگر جب کسی کے اندر یہ ڈر نہیں پیدا ہوتا، اللہ کا کھا کر، اللہ کا پی کر، اللہ کی دی ہوئی جوانی لے کر، اللہ کی دی ہوئی صحت لے کر، اللہ کی عطا کردہ آنکھیں لے کر، اللہ کی دی ہوئی زبان کو لے کر اسے گناہ کے کام میں لگا رہا ہے، زبان کو گالی میں لگا رہا ہے، زبان کو غیبت میں لگا رہا ہے، اور زبان کو جھوٹ میں لگا رہا ہے، اور آنکھوں کو بے حیائی کے کاموں میں لگا رہا ہے، اور کانوں کو گناہ کے کاموں میں سے لگا رہا ہے، اور اپنے دماغ کو گندے خیالات میں مبتلا کر رہا ہے، اور اپنے دل میں حسد کو جما رہا ہے، اپنے دل میں ریاکاری کو جگہ دے رہا ہے، اور ڈرتا نہیں ہے. ریاکاری کرتے ہوئے ڈر نہیں، حسد کرتے ہوئے ڈر نہیں، گالی دیتے ہوئے ڈر نہیں، اور سینما دیکھتے ہوئے ڈر نہیں، میوزک سنتے ہوئے ڈر نہیں، عورتوں کو بے پردگی کرتے ہوئے ڈر نہیں. اور اسی طرح اللہ نے مال دیا ہے، گناہوں کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، فضول کاموں میں اڑا رہا ہے، خوشیوں کے موقع پر بے دریغ مال کو خرچ کر رہا ہے، طرح طرح کی نفسانی خواہشات میں مال کو لگا رہا ہے، شیطانی کاموں میں مال کو خرچ کر رہا ہے، اور ذرا بھی نہیں ڈرتا، دکھاوے کے لیے مال کو خرچ کر رہا ہے، اور ذرا بھی نہیں ڈر رہا ہے، پرواہ نہیں کر رہا ہے. ایسے آدمی کے لیے کہا گیا تم ایمان والے ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، اور جو ہے آخرت کو ماننے والے ہو، اور پیغمبر کو ماننے والے ہو، پیغمبر کو ماننے والے ہو کر، قیامت کو ماننے والے ہو کر، اللہ کو ماننے والے ہو کر گناہوں کا راستہ اختیار کرتے ہو. اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے.
डरो अल्लाह ताला से। किस बात से डरो? कि जिन कामों को करने से सख्त गुनाह होता है बल्कि आखिरत में अजाब मुकर्रर है, वो अजाब निहायत ही डरावनी और सख्त है। उस अजाब से यहाँ डराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देखो, अगर तुम शिर्क करोगे, शिर्क क्या है? किसी पीर के पैर पड़ रहे हैं। शिर्क क्या है? किसी मज़ार का तवाफ कर रहे हैं। लोगों को मालूम नहीं है, अकीदत में कर देते हैं, ऐसा समझते हैं कि ये कोई नेकी का काम होगा। नहीं, उनको तहकीक करना चाहिए। उलमा बताते हैं काबतुल्लाह के अलावा किसी इमारत का तवाफ नहीं किया जाता और अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं किया जाता। बाज लोग करते हैं, ये शिर्क है, ये बिदात है और बाज गुनाहों के काम है। अगर इनको करेंगे तो डर है कि आखिरत में मरने के बाद अज़ाब कब्र में गिरफ्तार होने का डर है। इसीलिए कहा जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, तुम अल्लाह ताला से डरो और ऐसा डरो जैसा डरना चाहिए। कैसा डरना चाहिए? दिन में डरो, रात में डरो, हर वक्त डरो। किन बातों से करने से? कि ये काम अजाब का है, मैं नहीं करता। कहते हैं कि हजरात सहाबा के ज़माने में एक जंगल से सहाबा गुजर रहे थे। वहाँ पर एक चरवाहे सहाबी थे। उनको हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जंगल के अंदर है, वो बकरियाँ चरा रहे हैं, तुम अपनी एक बकरी दे दो, हमारे हाथ फरोख्त कर दो। उसने कहा ये बकरियां जो चरा रहा हूं, मैं गुलाम हूं, मैं आका की बकरियां चरा रहा हूं, मैं कैसे फरोख्त कर सकता हूं? हजरत उमर ने कहा कि तुम फरोख्त करो, तुमको पैसे आ जाएंगे और फिर जो है मालिक से कह देना कि भेड़िए ने खा लिया, तो मालिक को क्या पता चलेगा और तुमको पैसे आ जाएंगे। उसने कहा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ गया? बेशक मालिक को पता नहीं चलता, लेकिन अल्लाह को पता चल जाएगा। मतलब यह है कि मुझे अल्लाह का डर है। इसे कहते हैं कि अल्लाह क्या बोलने से नाराज होता है और सजा देता है, वो नहीं बोलना। अल्लाह ताला क्या करने से नाराज होता है और इतना नाराज होता है कि अजाब देगा, तो वो काम नहीं करना। देखिए, मालिक के साथ गद्दारी नहीं करना और इसी तरह किसी इंसान के साथ नहीं करना। माँ बाप की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह नाराज हो जाएगा। बीवी पर जुल्म करेंगे, अल्लाह नाराज हो जाएगा। बीवी शौहर को सताएगी और खूब सताएगी, अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे। माँ बाप बच्चों पर शफकत नहीं करेंगे, अल्लाह नाराज हो जाएगा। ताजिर तिजारत में धोखा देगा ग्राहक को, अल्लाह नाराज हो जाएगा, कम तोलेगा। और इसी तरह जरिया माश बहुत सारी चीजें हैं। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदों के साथ उस बर्ताव से अल्लाह नाराज होता है। माँ बाप के साथ बुरा सलूक, बीवी के साथ बुरा सलूक, बच्चों के साथ बुरा सलूक, पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक, ग्राहक के साथ बुरा सलूक। अगर दुनिया में इंसान बच भी गया तो अज़ाब कब्र से नहीं बच सकता। और इसी तरह हुकूक अदा करने में कोताही करते हैं। जैसा हक माँ बाप का अदा करना चाहिए, अगर माँ बाप को खाने पीने की ज़रूरत है, जैसा कि उन्होंने इसे खिलाया पिलाया है, बचपन में पाला पोसा है और इसको जवान किया है और तंदुरुस्त और तवाना किया है, अब ये ले जाकर अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ रहा है। इन्होंने तो अपने घर में रखकर बड़े प्यार से पाला पोसा और वो इसके लिए बोझ बन रहे हैं। नहीं, बल्कि ये भी उनको पाले पोसे, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखे। जैसे उन्होंने इसकी गंदगी को साफ किया और ज़रूरत पड़ी तो माँ बाप की गंदगी को साफ करे। जिस तरह इन्होंने बीमार हुआ तो दवाई दिलाते थे अस्पताल ले जाकर और बच्चे की सेहत के लिए दुआ करते थे, इसी तरह जवान बच्चे अपने माँ बाप बीमार हो जाएं तो उनको अस्पताल ले जाएं और उनकी सेहत के लिए दुआ करें।
تو ان کے حقوق ادا کریں، ان کی فرمانبرداری کریں۔ اسی طرح بیوی کا خیال رکھیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کو ایذا و تکلیف نہ دیں بلکہ ان کے ساتھ سلام علیک کا سلوک کریں، ان کے ساتھ خبر گیری کریں۔ اگر وہ مجبور اور تنگ دست ہیں اور پریشان ہیں تو ان کو تسلی کی 2 باتیں کریں۔ یہ ہے اس کے اندر کہ ایسا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ایسا ہمیشہ ہمیشہ کرتے رہو۔ 1-2 بار ڈرنا نہیں ہے۔ دکان میں بیٹھ کر گناہ کرنے سے ڈرو، سفر میں گناہ کرنے سے ڈرو، رات کی تنہائیوں میں گناہ کرنے سے ڈرو، بے حیائی میں مبتلا ہونے سے ڈرو، سود میں مبتلا ہونے سے ڈرو۔ اسی طرح فجر کی نماز چھوڑنے سے ڈرو، عشاء کی نماز چھوڑنے سے ڈرو، زکوٰۃ نہ نکالنے سے ڈرو، حج فرض ہو گیا ہے نہیں جا رہے ہیں ڈرو، جو کام کرنے کے ہیں کرو، کیوں سے چھوڑ دیتے ہو؟ اگر نہیں کریں گے تو پوچھ ہوگی کہ نماز فرض تھی کیوں نہیں پڑھے، تم پر زکوٰۃ فرض تھی کیوں ادا نہیں کرے۔ ڈرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو، شرک سے بچو، توحید کی طرف آؤ، بدعات سے بچو، سنت کی طرف آؤ، گناہوں سے بچو اور نیکیوں کی طرف آؤ، اور لوگوں کے بھی حقوق ادا کرو، لوگوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ دو۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ حضرات صحابہ کی جماعت تھی، کہا اے اللہ کے نبی ہم تو غریب اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس اپنا خود کا گھر نہ ہو، جائیداد نہ ہو، مال دولت نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اور ہی مطلب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کی غریبی سے نہیں، آخرت کی غریبی سے ڈرانے آئے تھے۔ دنیا کی غریبی امیری چند روزہ ہے، امیری اور غریبی گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کا غریب وہ ہے جس نے کسی کو ناحق گالی دی ہو۔ بات سے بات ہو سکتی تھی، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا غصہ ہے بلا وجہ گالی دے دیے، اور بعضے تو ایسا ان کا پارا چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ ہاتھ لگا دیتے ہیں، ہاتھ ہی اٹھا دیتے ہیں، کسی کمزور کو مار ہی دیے، کسی غریب پر ہاتھ اٹھا دیے، کسی کمزور کو ناحق مار دیے۔ اور بعضے لوگ کسی کمزور کے پیسے جو ہے لے لیا اور واپس نہیں کر رہے، کیونکہ وہ کورٹ نہیں جا سکتا، وہ تمہارے سامنے زور زبردستی نہیں کر سکتا، اس کے پیسے ڈبوئے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے کسی کو دنیا میں ناحق تکلیف دی تھی، گالی دیا تھا، یا بلا وجہ مارا پیٹا تھا، یا اس کو رسوا کیا تھا، یا الزام لگایا تھا، یا اس کے پیسے جو ہے ڈبو لیے تھے، وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے کہ اللہ آج تیری بارگاہ میں ہم کو انصاف چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، آج انصاف ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ لاؤ اس ظالم کو جس نے ظلم کیا تھا ہمارے پاس لاؤ، کس نے تم کو مارا تھا، کس نے تم کو جو ہے گالی دی تھی، کس نے تمہارے پیسے ناحق دبائے تھے، لاؤ اسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب اس آدمی کو لایا جائے گا، اگرچہ کہ وہ آدمی حج بھی کیا ہو، تلاوت بھی کیا ہو، نمازیں بھی پڑھا ہو، وہاں تو وہی لے کر جانا ہے۔ بعض لوگ نیکیاں لے کر جاتے ہیں، بعض لوگ گناہ لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نیکیاں تھی لیکن گالی ناحق دینے کی وجہ سے جس کو گالی دیا تھا، اب اللہ تعالیٰ گالی کے بدلے کچھ نیکیاں دلوائیں گے، مار کے بدلے کچھ نیکیاں دینے کے لیے کہیں گے، یہ آدمی کو دینا پڑے گا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی ناحق غصے میں آ کر، نفسانیت میں آ کر کسی کو تکلیف دیا ہے، وہ لوگ فریاد کریں گے، اس طرح وہ آدمی غریب ہو جائے گا، آخرت کی غریبی۔ لہذا ڈرو، بلکہ ڈرتے رہو عمر بھر، کچھ نہیں ہوگا،
डरने से फायदा ही है। किसी को कुछ बोलने से डरो, जुबान गलत इस्तेमाल करने से, आंखें गलत इस्तेमाल करने से डरो। आंखें गलत इस्तेमाल करना बहुत बुरी बात है। अल्लाह ताला की नेमत की एक बदतरीन नाकदरी है। कोशिश करना चाहिए कि आंखों में हया हो, कोशिश करना चाहिए कानों से कोई गुनाह ना हो। यह कहा जा रहा है इसका फायदा दुनिया में क्या होगा, हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ना मरो तुम इस हालत में मगर ये कि तुम मुसलमान हो। कह रहे हैं कि जियो तो कैसा डरो, जर जियो अल्लाह से डर डर कर जियो। कह रहे हैं कि जीना है तो ऐसा जीना, बगैर डरे क्या जीना। ऐसा नहीं कि गाली देते हुए जी रहा है और झूठ बोलते हुए जी रहा है, लोगों को सताते हुए जी रहा है, गुनाहों में मुब्तला होकर जी रहा है, हराम लज्जतें लेकर जी रहा है। इसको जिंदगी नहीं कहते। जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ऐसा जिएगा तो दिल ही मुर्दा हो जाएगा, और दिल मुर्दा तो इसका शुमार मुर्दों में होगा, गाफिल लोगों में होगा। तो कहते हैं गाफिलों की तरह मत जियो, आकिलों की तरह जियो, बेहिसों की तरह मत जियो, एहसास के साथ जिंदगी गुजारो। ईमान वाला होने का एहसास, मुसलमान होने का एहसास, ये एहसास लेकर जीते रहो। अगर इस एहसास को लेकर जीते रहेंगे तो फिर इंशाअल्लाह जब मौत आएगी तो ऐसी मौत आएगी, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ईमान की हालत में मौत आएगी, इस्लाम की हालत में मौत आएगी। जो लोग ऐसे ईमान की हालत में जिंदगी गुजारते हैं, इस्लाम की हालत में जिंदगी गुजारते हैं, उन्हें बेहतरीन मौत नसीब होती है। भाइयों, हम समझते हैं कि यह दुनिया माल कमाने की जगह है, दौलत कमाने की जगह है, साजो सामान खरीदने की जगह है। बेशक घर होना चाहिए, सवारी होना चाहिए, सोना चांदी होना चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ एक अच्छी मौत भी कमाने की जगह दुनिया है। हमें हमारे अंदर एक मौत की तैयारी भी करना चाहिए। मैं ये बातें बाजार में नहीं कह सकता, ये बातें सड़क पर नहीं कह सकता, मैं अल्लाह के घर में, मुक़द्दस घर में ये बातें तवज्जो दिला रहा हूँ। क्या मालूम कि मस्जिद से बाहर जाने के बाद आपको कोई तवज्जो दिलाए या ना दिलाए, लेकिन ज़रूरत तो है इसकी। अल्लाह से डरने की ज़रूरत है, यह तोशा आखिरत की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं इस तरफ मुतवज्जे कर रहा हूँ। हमें मुतवज्जे होना चाहिए, हमारे दिमाग को मुतवज्जे होना चाहिए, हमारे दिल को मुतवज्जे होना चाहिए। किस तरफ को? अल्लाह को नाराज करने का कोई काम नहीं करेंगे, शिर्क, बिदात, गुनाह नहीं करेंगे। और क्या करेंगे? तौहीद को इख्तियार करेंगे, सुन्नत को इख्तियार करेंगे, आमाल और इबादत को इख्तियार करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, ज़कात देंगे, जिक्र करेंगे, तिलावत करेंगे, और लोगों को तकलीफ नहीं देंगे, माँ बाप को नहीं सताएंगे, बीवी बच्चों को परेशान नहीं करेंगे, पड़ोसियों को ईज़ा नहीं देंगे, किसी आदमी को खामखा गाली नहीं देंगे, बल्कि माँ बाप से बेहतरीन सलूक करेंगे, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करेंगे, छोटों से शफकत करेंगे, हत्ता के इंसानों से तो दूर की बात है, करना ही है, जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक करेंगे। अगर कोई चौपाया है तो उसे चारा डालेंगे, अगर कोई परिंदा है तो उसे दाने डालेंगे, अगर कोई और चीज है तो उसे पानी रखेंगे, प्यासों को पानी पिलाएंगे, भूखों को खाना खिलाएंगे, किसी को जरूरत हो तो सहारा देंगे, किसी बीमार को दवाई दिलाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये सारे आमाल, नेक आमाल हमारे लिए ज़ख़ीर आखिरत है, और यही अल्लाह का डर है। इसमें इसी बात की तालीम दी गई है। ये बहुत अहम आयत है, इसलिए मैंने बताया ये आयत कहाँ है, कौन से पारे में है, कौन से सूरे में है, इस आयत का नंबर क्या है, क्यों बता रहा हूँ, ताकि इस आयत को हम पढ़ें और समझें
اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، نفس کے ورغلانے میں نہ آئے، بلکہ ایک سچی پکی گناہوں سے پاک اور عبادتوں کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ ہر دن پورا دن گناہوں سے بچیں، پوری رات گناہوں سے بچیں، پورا ہفتے کی راتیں گناہوں سے بچیں، پورے دن گناہوں سے بچیں، پورا مہینہ، پورے سال، پوری زندگی، اگر زندگی 1000 سال کی بھی کر دی جائے تو گناہوں کے قریب جانے کا تصور نہیں آنا چاہیے اور عبادت سے غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایسی زندگی گزارتے ہیں تو ہم واقعی مومن ہیں، ہم واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، واقعی وہ مومن عورت ہے، واقعی وہ مومن آدمی ہے، واقعی وہ مومن بوڑھا ہے، واقعی وہ مومن بچہ ہے، ورنہ تو دیکھنے میں بوڑھا ہے، ابھی اس کے خواہشات جوان ہیں، دیکھنے میں مومن ہے لیکن اندر سے کمزور ہے، ایمانی حرارت سے خالی ہے، دیکھنے میں ایمان والی خاتون ہے، برقع ہے اور مسلمانوں کا نام ہے، لیکن دل میں جو عظمت اللہ کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، دیکھنے میں بچے ہیں مسلمان گھرانوں کے لیکن اسلامی بچپنے سے محروم ہے۔ اسی لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بوڑھا بزرگی سے محروم نہ ہو، جوان عورت مرد تقوی سے خالی نہ ہو، اور بچے بھی اسلامی حلیے میں ہوں، کلمہ پڑھنے والے ہوں، نمازوں کو آنے والے ہوں، مکتب کو آنے والے ہوں، اس کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرورت کے بقدر دین کا علم عطا فرمائے اور ہمیں تقوی کی زندگی میسر فرمائے، اور زندگی بھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے اور اسلام اور ایمان کے مطابق زندگی گزار کر آخرت کی طرف جانے کی ہمیں توفیق اور ہمت مرحمت فرمائے۔